کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے چینی میزائل چند ہفتوں بعد ایران تک پہنچنے والے ہیں۔ میں ہوں زاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ ڈان۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹر کی ایک دھماکہ دار رپورٹ نے پوری دنیا کے اوپر جو ہلچل مچا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جدید ایئر ڈیفنس سسٹمز ایران چند ہفتوں میں چین سے جدید ترین مین پیڈ یعنی کہ کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والے ایئر ڈیفنس میزائلز کی پہلی کھیپ حاصل کرنے والا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران کو QW-12 اور FN-16 سمیت سفارت اور سمارٹ اور مہلک 300 سے زائد میزائل جو ہے وہ ملنے والے ہیں۔ بعض تعداد جو ہے وہ 400 تک بھی بتائی جاتی ہے۔ 60 سے 70 ملین ڈالر کا یہ معاہدہ اس خطیر رقم کی ڈیل میں ہانگ کنگ پر مبنی ایک نجی کمپنی جو ہے وہ ثالث کا کردار ادا کر رہی ہے اور سپلائی چین کے ارومچی علاقے سے روانہ کیے جانے کا امکان ہے۔ ایرانی فوج کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام ایرانی فوج کو کم اونچائی پر پرواز کرنے والے اہداف، ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور دشمن کی نچلی پرواز کرنے والے جیٹ طیاروں کے خلاف انتہائی تیز اور سمارٹ دفاع فراہم کرے گا۔ ان متحرک سسٹمز کو حساس اور دفاعی تنصیبات پر فوری تعینات کیا جا سکے گا۔ اس پہ عالمی رد عمل جو ہے اس کے بارے میں رپورٹ کہتی ہے کہ اگرچہ چین کی وزارت خارجہ نے اس خبر کو بے بنیاد قرار دیا ہے، تاہم مغربی انٹیلیجنس ذرائع اس ڈیل کو تہران اور بیجنگ کے درمیان بڑھتے سفارتی اور عسکری اتحاد کی واضح علامت قرار دے رہے ہیں۔ ایک دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ابن ہرمز اور باب المندب کے بعد نہر سوئز کا دہانہ بھی بند ہونے کے قریب ہے؟ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ آئیے اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ یورپ و افریقہ کے لیے سعودی ٹینکر بحیرہ احمر کے شمالی جانب نہر سوئز عبور کر کے بحیرہ روم میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں دمیات مصر کی ایک اہم بندرگاہ واقع ہے۔ اس دمیات بندرگاہ پر گیس ذخیرہ کرنے والے 2 جہازوں میں الگ جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات میں ڈرون حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم مصری وزارت پیٹرولیم نے آتش زدگی کی وجہ بیان نہیں کی۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ آگ کی نظر ہونے والے ٹینکر بحیرہ روم سے غزہ اور لبنان کی چرائی گئی LNG بنانے کے لیے جو ہے وہ لا رہے تھے۔ لبنان اور غزہ کی چرائی گئی گیس LNG بنانے کے لیے مصر لا رہے تھے۔ اگر یہ واقعی بیرونی ڈرون حملہ تھا تو اس کا مطلب صرف ایک بندرگاہ پر حملہ نہیں بلکہ عالمی توانائی کی حساس جو ایک رسد لائن ہے، سپلائی لائن ہے، اس کو نشانہ بنانے کے مترادف ہوگا۔ نہر سوئز سے دنیا کے تقریباً 10 سے 12% سمندری تجارت اور خلیجی تیل ہے اس کی بڑی مقدار یورپ پہنچتی ہے۔ اب تک کشیدگی کا مرکز ابن ہرمز اور باب المندب تھے، لیکن اگر خطرات نہر سوئز کی شمالی دہانے تک پہنچتے ہیں یا اس پھیلاؤ وہاں تک ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ یورپ کی توانائی، عالمی تجارت اور بحری انشورنس کی لاگت بھی براہ راست متاثر ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی بھڑکائی آگ آج جو ہے اب بحر خلیج فارس سے آگے بڑھ کر عالمی بحری تجارت کے پورے ڈھانچے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک برابر پہنچتے رہیں۔